یہ 3 مہینے کے بعد پیارا کسان یہ پیسے آپ کی جیب میں ہوتے ہیں. نگد آور فصل ہے. آپ یہ بیجیں آپ کے بقول ہم 50 من بھی لگا دیں تو یہ 3 لاکھ کا بنتا ہے. اور 3 ماہ میں 3 لاکھ آتا ہے. یہ کسان بھائیوں کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ 3 مہینے کی فصل ہے. اچھا 50 سے 60 من ایوریج آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان میں اس وقت موجود ہوں جو ایک ترقی پسند کاشتکار ہیں. میں ان سے آپ کو ملواتا ہوں اور آج ہم بات کریں گے مونجی کے حوالے سے، کیونکہ مونجی جو ہے وہ یہ بڑے شوق سے بیجتے ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے ہم بیجیں، کون سی قسم بیجیں اور کن کن چیزوں کا ہم خیال کریں تاکہ پیداوار جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو. تو یہ آج کے جو ترقی پسند کاشتکار ہیں ایک جانے پہچانے جاتے ہیں اپنے علاقے میں. ان کا ایک نام ہے محمد افضل ماہا صاحب. السلام علیکم ماہا صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماہا صاحب آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے مونجی کے حوالے سے. تو آپ جو اس وقت دنیا کا جو ایک جنگی حالات جا رہے ہیں تو اس میں یقیناً جو ہے وہ خوراک کی ضرورت ہونی ہے، اور اقوام متحدہ نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 10 ممالک جن میں پاکستان کو بھی اس نے شامل کیا ہے جہاں پہ خوراک کا جو ہے وہ کمی کا خدشہ ظاہر کیا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ کسان مونجی کب لگائے، کون سی قسم لگائے، کس طرح سے لگائے اور کن کن چیزوں کا خیال کرے. جی شاہ صاحب مہربانی آپ کی. مونجی کے حوالے سے میں تمام کسان بھائیوں کو کہوں گا کہ وہ خدارا کہ اپنے آپ کو چینج کریں. وہ چاول کے پاس آئیں، چاول کاشت کریں. یہ جو کماد ہے ہم لگا کے یہ مل والوں کو فائدہ دیتے کہ تھک گئے، ہمیں کچھ نہیں وصول ہوا. اور مل والے بلیک میل کرتے ہیں، کٹوتیاں کرتے ہیں، پیمٹیں روکتے ہیں. میں کہتا ہوں مرضی کرتے ہیں، اگر نہ ہی کریں گے لے جائیں ٹرالیاں. مطلب اتنا عزیز و خوار کرتے ہیں جس کی ہم مطلب مثال نہیں دے سکتے. اب میں کسان بھائیوں کو تو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مونجی بیچیں. 10 کلو سیڈ ملتا ہے 1 ایکڑ کا. 10 کلو کے حساب سے سیڈ تیار کریں. 1 مہینے کا میکسیمم سیڈ بنائیں، تیار کریں. اس کو 1 جولائی میں کاشت کر دیں. اچھا تو وہ کتنا ایریا ہے جس میں سیڈ جو ہے وہ لگائے؟ یہ جو ہمیں نے اپنے تجربے کے مطابق کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ 1 کلو سیڈ جو ہے کم از کم 1 مرلے میں، ورنہ آدھے پونے مرلے میں تو لازمی ہونا چاہیے. اگر 1 مرلے میں لگائے گے تو وہ پھلی بہت اچھی بنائے گا. یعنی 10 مرلے میں 10 مرلے میں ٹھیک ہے. تو اس حساب سے لگائیں گے تو وہ بہت اچھی پھلی تیار ہوگی اور سیڈ بھی اچھا بنے گا. باقی انشاءاللہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سے 30 دن کے اندر جو ہے خود تیار ہو جائے گی. اچھا پنیری تیار کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پنیری کا تیار کرے پھر زمین کو پہلے صاف ستھرا بریک کر لیں، بالکل اس کو میرا بنا لیں. کر کے اس کے اوپر روڑی ڈال کے اس کو صفائی کر کے اس کے اوپر سیڈ جو ہے تیار کرتے وقت پہلے اس کو گیلا کر کے بھگو کے اس کو جو ہے بند کر لیں. پھر اس 24 گھنٹے، ہم تو 24 گھنٹے دیکھیں یا اس کے 36 گھنٹے 36 گھنٹے کے بعد انگوری لگ جائے اور نکال کے پھر اسی میں چھٹا کر دیں. اچھا تو وہ انشاءاللہ بہترین اگے گی. اس کے 25-30 دن کے اندر. اچھا اس کے اندر کوئی اگر جو گھاس اگاتے ہیں، جڑی بوٹیاں اگاتے ہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ صاف کریں. جو جڑی بوٹی کے لیے آج تو بڑی پیسٹیسائڈ بہت اچھی آئی ہے، FMCs کی آئی ہیں، باقی کمپنیز کی بھی آئی ہیں، وہ استعمال ہوتی ہیں. وہ کھینچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ سپرے کریں بالکل ختم ہو جاتی ہے جڑی بوٹی. جی اچھا پھر اس کو جو زمین جس میں شفٹ کرنا ہے اس کی تیاری کے حوالے سے بتائیں. اس کی بہت اچھی تیاری کرنی چاہیے جی. ٹریکٹرز آج کل ہر بندے کے پاس موجود ہیں. پہلے اس کو جو ہے ہال کراس لگا کے روٹا ویٹر چلائیں، پھر لیزر کراس کرا کے اس کے اوپر کاشت کریں. میں تو یہی مشورہ دوں گا لیزر کے اوپر ہی کاشت کریں، اس کے اوپر ہل چلانے کی ضرورت نہیں. اچھا جب وہ لیزر کے اوپر کاشت کریں گے وہ بہت کیونکہ لیزر جو ہے وہ دبا کے رکھتا ہے زمین کو، وہ پانی کم پیے گی زمین، کم پانی پینے کی وجہ سے وہ ہماری پانی کا خرچہ بٹ کم ہوگا. اچھا پھر وہ جب بجائی کرنے سے پہلے اس کو کدو کریں.
اچھا ہاں، اور آج کل جو ہے نیا ٹرینڈ ہے نا سر، وہ ہم جو کدو کرتے ہیں وہ روٹر وٹر کے ساتھ کرتے ہیں، کدو بھی روٹر وٹر کے ساتھ. اچھا پہلے تو سواگے کے ساتھ کرتے تھے، آج کل روٹا وٹر کے پیچھے پھر ہم سواگا باندھ دیتے ہیں. روٹا وٹر ایسے چلتا رہتا ہے، اچھا پیچھے سواگا، وہ مطلب وہ جیسے ایک ہم نکا باندھتے ہیں، اس کو پاؤں کے دبا دبا کے پھر مٹی ڈالتے رہتے ہیں، پھر وہ جو نکا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اچھا اسی طرح وہ روٹر وٹر چلا کے پیچھے سواگا رکھیں گے تو سمجھ لیں کہ وہ بند ہو جائے گا، نیچے پانی نیچے نہیں جائے گا. پانی نیچے نہیں تو جائے گا. جب وہ ہم تو یہ چاہتے ہیں حکومت پنجاب کو، ہم تو پنجاب میں رہتے ہیں، ویسے پاکستان کے لیول پہ بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ آج کل مزدوروں کا بڑا حالات ٹائٹ ہے، زمیندار مزدوروں کی وجہ سے بھی پریشان ہے. تو ویسے تو ہر جگہ سے پریشان ہے، مزدور بھی نہیں ملتے، اکثر جگہ پہ جائیں تو کھاد سپرے نہیں مل رہی ہوتی، کہیں جائیں تو اس ٹائملی جو ہے کبھی ڈیزل شارٹ ہوا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح کے مسائل ہمارے کسانوں کو مسائل. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ آج کل مشینری آ گئی ہے جو چاول بوائی، اچھا ہاں چاول بوائی کرتی ہے، اس کو وہ مشینری جو ہمیں جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جائے، پرووائڈ کی جائے جی، وہ اگر وہ مل جائے گی تو وہ کسان زیادہ آسانی طریقے سے چاول کاشت کرے گا، مہیا کی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت مشینری فراہم کرے گی تو وہ اس میں ایک تو جدت آئے گی، اور اس میں پودا جو ہے وہ صحیح طور پہ وہ لگے گا، جو ایک مینول لگاتے ہیں اس کی نسبت جو ہے وہ بہتر ہوگا. اس کے بعد پھر جب بجائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا مشورہ دیں؟ اس کے بعد سر ہم یہی کہیں گے کہ زہر کا استعمال کریں. اچھا زہر کی 1 بیگھے کی تھیلی 1 بیگھے میں ڈالیں، بیگھے کے حساب سے، اچھا 4 کنال کے، اس میں وہ ڈالیں. وہ کون سی جو یعنی ابتدا میں؟ جی نہیں، جب کاشت ہو جاتی ہے اس کے 1 ہفتے کے بعد. 1 ہفتے کے بعد جی، وہ ہمارے زراعت والے ہیں، وہ ان سے جو اچھی زہریں ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، وہ مشورہ کر کے جو اچھی ہے وہ کسان کو بھی سب کرتے ہیں. کھاد جو ہے وہ پھر کھاد جو ہے وہ اگر پکی زمین ہے اس کو ڈی اے پی کو کم ڈالا جائے، جو پکی زمین پہ ڈی اے پی بہتر نہیں ہے. اچھا. جہاں پہ میرا زمین ہے وہاں پہ ڈی اے پی ڈالی جائے. ڈی اے پی کتنی ڈالیں؟ کلا بوری ڈالیں. کلا بوری اگر فرصت ہے تو 6 کنال میں بوری ڈال دیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بہترین ہے شاہ صاحب، یہ کسان بھائیوں کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ 3 مہینے کی فصل ہے، جس کی 50 سے 60 من ایوریج آ جائے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں، یہ میں بلکہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پہلے ہم یہ کھاد کا مکمل کر لیں کہ کھاد اس کے بعد ڈی اے پی کے بعد جو ہے، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ 3 ماہ یعنی 90 دن کی فصل ہے یا 100 دن بھی لگ جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کتنی کھاد مزید اور کون کون سی ڈالتے ہیں؟ ڈی اے پی تو ہو گئی، اس کے علاوہ جی ہم ڈالتے ہیں امونیم سلفیٹ کے ساتھ یوریا مکس کرتے ہیں، ہیومک ایسڈ ڈالتے ہیں اور پوٹاش ڈالتے ہیں. اچھا. یوریا کے ساتھ ملا کے. اچھا. کین گوارا ڈالتے ہیں. زنک بھی؟ زنک 100%. سوری بول رہا تھا، آپ نے یاد کرا دیا. یہ زنک تو مطلب 20 دن کے بعد، بجائی کے 20 دن کے بعد زنک ڈالتے ہیں 4 کنال فی پیک کے لحاظ سے. اچھا. ہمیں چیٹڈ زنک ڈالنی چاہیے. اس کے بعد 10 دن کے بعد اگر فرصت ہو تو پھر اور ڈالنا چاہیے. اچھا. پھر ساتھ ہیومک ایسڈ ڈالیں. تو جی پیارا کسان، آپ دیکھیں سن رہے ہیں اور بہت اہم مشورے جو ہے وہ افضل مہا صاحب دے رہے ہیں، اور ان سے اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے اخراجات اور اس کی پیداوار کتنی؟ پیداوار پھر سے میں نے جو پہلے ہم کاشت کرتے رہے ہیں، ہماری پیداوار اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے. ہم نے 50-60 من 65 من تک ہم نے ایوریج لی. 50-60 من؟ جی. یہ کس ورائٹی کی آپ؟ یہ 11-18 11-21 کینات اور ساتھ وہ 11-47 ہے. اچھا جی. آپ کہتے ہیں 11-47 ہو گئی. جی. 11-18 ہے، 11-21 ہے. اچھا، اس کی 55 سے 60 جی من. ہاں جی. اچھا. اور آج کل کے ریٹ سے میں یہی تو کسانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آج کل ریٹس بھی ٹھیک ہے. اچھا، کیا ریٹ آج کل چل رہا ہے؟ آج کل 6000 کا ریٹ ہے. 6000؟ تو اس کا میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کے بقول ہم 50 من بھی لگا دیں تو یہ 3 لاکھ کا بنتا ہے. اور 3 ماہ میں 3 ماہ میں جی 3 لاکھ آتا ہے. اس کے میں یہ کہتا ہوں کسان کو کہ اگر وہ 50,000 سے 60,000 بھی ہم لگا لیں، اس کا ٹھیکہ بھی لگا لیں، تب بھی کسان کو 1 لاکھ روپیہ بچتا ہے 3 مہینے میں.
اور جو کسان ہے وہ کماد میں لگا ہوا ہے، وہ سال کے 3 فصلیں لے جاتا ہے، کماد لے جاتا ہے، 3 فصلیں لے جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا 1000 من کی ایوریج بڑی مشکل سے بنتی ہے، پر بنتی نہیں ہے. 1000 من بھی لگایا، جو 400 حکومت نے ریٹ دی، اپنے مطلب مل والوں نے ریٹ دیا، اس میں سے اوپر والا 50 جو ہے وہ تو خرچے پہ نکل گیا. پیچھے 3.5 ہے، 3.5 میں سے 2 لاکھ روپے کسان کا خرچہ ہے، 1.5 لاکھ اس کا ٹھیکہ ہے، وہ باقی جو اس کا آنا جانے کا ایکسپینس وہ یہ دیکھیں یہ 3 مہینے کے بعد پیارا کسان یہ پیسے آپ کی جیب میں ہوتے ہیں. نگد آور فصل ہے، آپ یہ بیجیں. افضل صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے مفید مشورے دیے ہیں، اور ان سے انشاءاللہ آئندہ باقی فصلوں کے حوالے سے بھی، کاٹن کے حوالے سے جو ہے وہ بھی مشورہ کریں گے. ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ آپ گنے کا گناہ کم کریں، آپ دوسری فصلوں کی طرف آئیں. آپ مونجی کے بعد آپ گندم لگا لیں، گندم کے بعد آپ مونجی لگا لیں، پھر اگر کپاس کا ریٹ بہتر ہو تو پھر ہم اس کی طرف چلے جائیں، یا اور بہت سی فصلوں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. میں اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرسبز شاداب رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.